السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، 25 دسمبر کے حوالے سے ایک اہم پیغام آپ حضرات کے گوش گزار ہے۔ ہمارا آئین اور ہمارہ قانون اقلیتوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، بلکہ پورا تحفظ فراہم کرتا ہے کہ وہ ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنی مذہبی رسومات کو ادا کر سکتے ہیں اور اپنے مذہبی تہواروں کو منا سکتے ہیں، اور ہمارا قانون اور ہماری ریاست انہیں اس چیز پر پوری پروٹیکشن اور تحفظ فراہم کرتی ہے۔ کسی حد تک ہماری شریعت نے بھی ہمیں، ہماری حکومتوں کو، اسلامی ریاست کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اقلیتی برادری موجود ہے، ہندو بھی، عیسائی اور دیگر لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو آج کا دن 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، ان کے لیے عید کا دن ہے۔ اگر تو بات صرف اتنی ہوتی کہ انہوں نے اس دن کو اس لیے منا رہے ہیں کہ آج کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، تو شاید ہم ان لوگوں کی خوشی میں کسی حد تک شریک ہوتے یا انہیں مبارکباد پیش کرتے، لیکن بات یہاں تک نہیں ہے۔ بات اس سے آگے کی ہے، ذرا سمجھنے کی ہے، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ حضرات، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ اتنا جرأت مندانہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے بڑی ہی آسانی سے یہ بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ تو گویا کہ آج کے دن ان کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ تو کیا اس بات کا اقرار کرتے ہوئے ہم بھی ان کے ساتھ ان کی خوشی میں شریک ہیں؟ اگر تو ہم ان کی خوشی میں شریک ہیں اور اس بات سے متفق ہیں اور انہیں مبارکباد بھی دے رہے ہیں، تو چھپے لفظوں میں کہہ لیں کہ ہم ان کے دعوے کا اقرار کر رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں، جبکہ یہ بات اتنی خطرناک ہے، اتنی گھمبیر قسم کی صورتحال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ آج کے دن دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا غضب بڑے عروج پر ہے، بڑی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا رد کیا ہے۔ اگر سورہ مریم آیت نمبر 88 سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے اولاد بنا لی۔ یہ اتنی خطرناک بات تھی، اتنی بری اور قبیح بات تھی، اتنا زبردست دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر شدت کے ساتھ ان پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ تم نے اتنی بڑی بات کر دی، تم نے اتنی بری بات کر دی کہ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقَّ الْأَرْضُ، کہ قریب ہے کہ اس قبیح بات کی اور اس بری بات کی تاب نہ لاتے ہوئے آسمان اور زمین پھٹ جائیں، یعنی اتنی بڑی بات کر دی تم نے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ اس بات سے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ ان لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یعنی یہ اتنا بڑا دعویٰ تھا، اتنا برا دعویٰ تھا، اتنی اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا شدت سے بیان کیا کہ جو آسمان و زمین اللہ تعالیٰ نے اتنے مضبوط بنائے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے مضبوطی کی قسمیں اٹھائی ہیں،
تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ آسمان و زمین اس بات سے پھٹ جائیں، اس کی تاب نہ لاتے ہوئے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ انہوں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ تعالیٰ کو، رحمان کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ لائق ہی نہیں ہے، اس کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اولاد کی۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، جو کوئی بھی ہے، جتنی بھی کوئی بڑی شخصیت ہے، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، خواہ موسیٰ علیہ السلام ہو، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی ہو یا عام انسان ہو، سارے کے سارے آتی الرحمن عبدا، قیامت والے دن رحمان کے پاس، اللہ کے پاس غلاموں کی طرح آنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غلام اور بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بے پرواہ ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بات انہوں نے کیسے آسانی کے ساتھ کر دی کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہونے کا خطرہ ہے۔ تو آج کے دن ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ اتنے وسیع پیمانے پر، اتنے بڑے پیمانے پر یہ اتنے بڑے شرک کا ارتکاب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کے دعوے کو لوگ بازاروں کے اندر اور برسرے پیکار لوگ بڑے دھڑلے سے بیان کریں گے اور اس پر خوشیوں کا اظہار کریں گے، جبکہ ہمیں ان لوگوں کو آج کے دن جو پیغام دینا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کی شکل میں ہمیں پہلے سے یاد کروا دیا۔ تو ایک بار پھر ہم اس کو دہرا لیتے ہیں، اس سورہ اخلاص کو آج کے دن جو نا زیادہ سے زیادہ اپنے ذہنوں میں رکھیں، پڑھیں اور لوگوں کو بھی سنائیں تاکہ اس کا مفہوم ہمارے دلوں میں پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جاگزین ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہہ دو، ان کو باور کرا دو، بتا دو ان کو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ الصمد، جو اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس سے زیادہ جو بڑا ہی بے نیاز ہے، اللہ الصمد جو بڑا ہی بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود جنا گیا ہے۔ یہ یعنی بڑے ہی زور و شور سے بات بتانے والی ہے لوگوں کو کہ نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ خود کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا ہی کوئی آگے بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، بلکہ اس کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، کوئی اس جیسا ہی نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا ہونے کے لائق تو دور کی بات، کوئی اس کے ہم پلہ ہونے کے بھی قابل نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ اولاد اور یہ دنیاوی ضروریات، یہ انسانوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے پرواہ ہے۔ تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنم دیا ہے، نہ اللہ نے آگے کسی کو جنم دیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے، یہودیوں نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا کہ انہوں نے بھی کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور بعض مشرکین نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ نہایت ہی سخت بات ہے، بڑی ہی اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرنے والی بات ہے۔ یہ بڑا عجیب دعویٰ ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بنا ڈالی ہے۔ تو ہمیں اس بات کی تائید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ کم از کم اپنے دل میں اس بات کو برا سمجھیں کہ یہ عقیدہ انتہائی غلیظ ترین عقیدہ ہے۔
تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے عقیدے سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔